بہت سے لوگوں نے کیمیکل کیسٹریشن کو ریپسٹ کے خلاف ایک سزا کے طور پر استعمال کرنے کی بات سنی تو ہے، لیکن یہ ہے کیا؟ یہ مردوں کو دی جانے والی ایسی دوائیاں ہیں جو ان کی جنسی خواہشات کو دبانے میں مددگار ثابت ہوتی ہیں۔ دنیا کے زیادہ تر ملکوں میں جہاں کیمیکل کیسٹریشن قانونی ہے، یہ رضاکارانہ طور پر وہ قیدی لیتے ہیں جو خود سمجھتے ہیں کہ ان سے ان کو کچھ مدد حاصل ہوگی۔ اس میں کھلے عام عبرت کا وہ نظارہ جو کیسٹریشن کا لفظ سن کر عام لوگوں کے ذہنوں میں آتا ہے ممکن نہیں، کیونکہ دیکھنے میں یہ ایک بے ضرر سا عمل ہے۔ دوائی کھائی اور اپنے لیبیڈو کے کم ہونے کا انتظار کیا۔ یہ وہ اسپیکٹیکل نہیں کہ بیچ چوراہے میں ریپسٹ کے پرائیویٹ حصوں کو ایک تلوار کی مدد سے اڑا دیا جائے اور اس سرعام تماشے کی دھاک لوگوں کے ذہنوں میں یوں بیٹھ جائے کہ آئندہ کوئی شخص اس قسم کی حرکت کرنے کی ہمت نہ کرے۔ فرض کیا کہ اگر کیمیکل کیسٹریشن سے مردوں کی سیکس ڈرائیو پر اثر ڈال بھی دیا جائے تو سوال یہ ہے کہ کیا ریپ صرف مردوں کے عضو خاص سے ہی کیا جا سکتا ہے؟ دہلی ریپ کیس میں لوہے کی راڈ کا استعمال کیا گیا۔ یہ اور اس قسم کے دوسرے واقعات ہمیں سمجھاتے ہیں کہ ریپ کا تعلق صرف جنسی ہوس سے نہیں، ایک شخص کا تشدد کے ذریعے اپنے آپ کو دوسرے کمزور شخص پر مسلط کرنے سے بھی ہے۔ اگر آپ کسی کو دوائی دے کر اس کو نامرد بنا بھی دیں گے تو اس سے اس کی سوچ نہیں بدل جائے گی، وہ پھر بھی اپنی جعلی مردانگی کا استعمال کرتے ہوئے تشدد کا کوئی اور طریقہ ڈھونڈ لے گا۔ ویسے بھی ریپسٹ صرف وہ شخص نہیں جو عام معاشرے سے بالکل الگ تھلگ کھڑا ایک مانسٹر ہو۔ ہم سب لوگ اس ریپ کلچر کا حصہ ہیں۔ سزا کے ساتھ ساتھ آپ کو پورے معاشرے میں پھیلے ہوئے ریپ کلچر کے بارے میں بھی سوچنا پڑے گا۔ وہ سارے لطیفے جو عورتوں کو ان کی جگہ پر رکھنے کے لیے بار بار دہرائے جاتے ہیں، یا وہ ساری گالیاں جو عورتوں کے جسموں کا استعمال کرتی ہیں۔ طاقت کا عدم توازن ریپ کلچر کی جڑ ہے، کیونکہ ریپ صرف اپنی جنسی حیوانیت کو تسکین پہنچانے کے لیے نہیں کیا جاتا، یہ عورتوں کے جسموں پر تشدد کے ذریعے انہیں ان کی جگہ پر رکھنے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے۔ یہ ان لوگوں کا بھی شیوا ہو سکتا ہے جو زندگی میں اپنے آپ کو کسی بھی وجہ سے پاورلیس یا بے اختیار محسوس کرتے ہیں۔ ان کو لگتا ہے کہ یہ بے اختیاری ان کی مردانگی میں کمی لے آئی ہے، کیونکہ دنیا بھر میں مردانگی کو طاقت اور کنٹرول کے ساتھ جوڑا جاتا ہے۔ جو کسی چیز کو جسمانی طور پر تسخیر نہیں کر سکتا وہ مرد نہیں۔ اس گھناؤنے عمل کو ایک ٹول آف وار اور مردوں کی جیت کی علامت کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ صرف ریپسٹ کو مار ڈالنا ایک عارضی حل ہے، کیونکہ سوچ اور معاشرے کو بدلنا اصل لمبا اور مشکل کام ہے۔ سزا اور قانون کا ہونا تو ایک ضروری عمل ہے ہی، لیکن اس سے کھلے عام ریپ کو روکا جا سکتا ہے۔ گھروں میں موجود جنسی زیادتی اور تشدد پھر بھی اسی طرح چلتے رہیں گے، کیونکہ معاشرتی طور پر کمزور خواتین اپنے گھر کے مردوں کو رپورٹ کر کر بھی مریں گی اور نہ کر کر بھی۔ ہمارے جیسے معاشرے میں وہ سوچتی ہیں کہ بہتر ہے کہ ظالموں کے ساتھ رہ کر ان سے بخشش کی امید کر لی جائے، کیونکہ اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی آپشن نہیں۔ ہم بچپن سے سعودی عرب کی داستانیں سنتے آ رہے ہیں، جہاں اس لیے کوئی جرم سرزد نہیں ہوتا کیونکہ وہاں سزائیں بہت کڑی ہیں، لیکن اس بیانیے کو ان عورتوں کی وہ رپورٹیں جھٹلاتی ہیں جن کو عمرے اور حج کے دوران جنسی طور پر ہراساں کیا گیا۔ اگر آپ ٹویٹر پر ٹرینڈ ماسک می ٹو سرچ کریں تو آپ کو سینکڑوں ایسی کہانیاں ملیں گی، لیکن پھر کیا کیا جا سکتا ہے؟ میرے لیے ایک امید کی کرن اس کتاب ہیومن کائنڈ اے ہوپ فل ہسٹری میں نظر آئی۔ اس میں ناروے میں 2 ایسی جیلوں کا ذکر کیا گیا ہے جہاں پر قیدیوں کو بہتر انسان بنانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ناروے کی جیلوں اور معاشرے کی انسان دوست اصولوں کی وجہ سے وہاں کا ریسیڈیوزم ریٹ، یعنی کسی مجرم کے دوبارہ جرم کو کرنے کی شرح دنیا میں سب سے کم ہے۔ ایک غریب ملک کا ناروے بننا تو کوئی آسان کام نہیں، لیکن ہم دوسروں کی اچھی مثال سے کچھ سیکھ ضرور سکتے ہیں۔